باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع گناہان کبیرہ تھا۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گناہان کبیرہ کسے کہتے ہیں اور کون کون سے عمل ایسے ہیں کہ جو گناہان کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ شرک کرنا گناہان کبیرہ میں سے شمار ہے۔ اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی گناہان کبیرہ میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا ترک کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ جھوٹی گواہی دینا گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور مظلوم کا خون بہانا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور گناہ کہ جو گناہان کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان ان گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ایسے عمل کو انجام دیتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے انجام دیا یہ گناہ کبیرہ تھا۔ گناہان کبیرہ میں سے جھوٹ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے وہ رسول کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے، یا بذات خود انسان جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جو گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، اور جس وقت انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت انسان کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولتے بولتے انسان عادی ہو جاتا ہے، اور جب عادی ہو جاتا ہے تو وہ ہر چھوٹے اور بڑی چیز کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر معنویت ختم ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دعائیں مستجاب ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی دعاؤں کو روکتے ہیں، انسان کے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اندر بد اخلاقی کو پیدا کرتے ہیں، انسان کے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کو مشکلوں میں گھیر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اس طرف متوجہ نہیں ہوتا اور گناہ پہ گناہ انجام دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ اللہ سے جھوٹ منسوب کر رہا ہو، چاہے وہ رسول سے جھوٹ منسوب کر رہا ہو، چاہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے جھوٹ منسوب کر رہا ہو، یا خود چھوٹے بڑی باتوں کے لیے، چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے جھوٹ بول رہا ہو، تو یقیناً یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب بولے حق بولے، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوالوں میں بھی یہ ہے کہ جب بھی بولو حق بولو، سچ بولو۔ کیوں؟ وقتی طور کے اوپر ممکن ہے وہ سچ کڑوا ہو، لیکن بعد کے لیے اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ شیرین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان بغیر کسی عذر، بغیر کسی وجہ روزے کو نہ رکھے۔ آج کووڈ کا زمانہ ہے، آج کرونا کا زمانہ ہے، انسان پرہیز کر رہا ہے ایک دوسرے سے، اور اس پرہیز کے ساتھ ماہ مبارک رمضان ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان سے بھی انسان پرہیز کر رہا ہے، یہ کہہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو ہم مریض ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم بیمار ہو جائیں۔ ایک انسان ہے کہ جو صحیح اور سالم ہے، ایک انسان ہے کہ جو آ جا رہا ہے، ایک انسان ہے کہ جو باہر بھی نکل رہا ہے، لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں ڈر و خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیماری میں مبتلا ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مریض ہو جائیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ روزہ وہ ہے کہ جو انسان کو تقویت عطا کرتا ہے، چاہے وہ روحانی ہو اور چاہے جسمانی ہو۔ روح کے ساتھ انسان کا جسم بھی روزہ رکھ کر کے صحیح اور سالم ہو جاتا ہے۔ وہ تمام بیماریاں، وہ تمام وجوہات کہ جس میں انسان پورے سال مبتلا رہتا ہے، ایک مہینے روزہ رکھ کر کے جسمانی بیماریاں بھی انسان اپنے سے دور کر لیتا ہے اور روحانی بیماریوں کو بھی دور کر لیتا ہے۔ لہٰذا روح کو یقیناً اگر کوئی چیز پاک کرتی ہے تو وہ عبادت الہی ہے، یہ نماز اور یہ روزہ ہے کہ جو انسان کی روح کو بھی پاک کرتا ہے اور انسان کے جسم کو بھی پاک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہان کبیرہ میں سے آتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ مشروبات
کہ جو خداوند متعال نے انسان کے اوپر حرام قرار دی ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں کہ جس سے خداوند متعال نے روکا ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمام نعمتیں الہی ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم کھائے پئیں گے۔ یقیناً آپ کھائیں بھی، آپ پئیں بھی، لیکن وہ چیزیں کہ جو خداوند متعال نے آپ کے لیے جائز قرار دی ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں کہ جو آپ کے اوپر جائز ہیں ان کو کھائیں اور پئیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو حرام قرار دی ہیں ان کا اثر انسان کی روح پر بھی ہوتا ہے اور انسان کے جسم بھی ہوتا ہے اور آنے والی نسل کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں وہ آخری جملہ کہ جس وقت یزیدی لشکر سے امام حسین علیہ السلام خطاب کر رہے تھے اور اس لشکر کے اوپر امام کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ تمہارے شکم میں اتنا مال حرام جا چکا ہے، لہٰذا اب میری بات کا تمہارے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو امام وقت جس وقت خطاب کر رہا ہو اور امام وقت کی بات کا اثر لوگوں پر نہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا زیادہ حرام کھا چکے تھے کہ ان کے اوپر امام وقت کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا یہ آنے والی نسلوں کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے اور خود انسان کی ذات کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جس کو خداوند متعال نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے کھانے اور پینے میں۔ اس کے علاوہ خودکشی کرنا کہ جو اب عام ہو گیا ہے، ہم گھریلو مسائل سے پریشان ہوئے، ہم جھگڑوں میں گھرے، ہم گھریلو لڑائیوں میں گھرے اور ہم نے ایک نتیجہ نکالا تنہائی میں بیٹھ کر کے ہم خودکشی کر لیتے ہیں۔ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، لہٰذا اگر کوئی خودکشی کرتا ہے ایک تو حرام کام کو انجام دیتا ہے، دوسرا یہ کہ گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگر انسان پریشان ہے، اگر انسان مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، ان مشکلوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے اور بھی راستے ہیں۔ انسان لوگوں سے مشورہ لے، اچھے لوگوں کے پاس جائے، گفتگو کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، اپنی مشکل کو بیان کرے۔ اور اگر انسانوں سے انسان شرما رہا ہے بیان کرتے ہوئے یا پرہیز کر رہا ہے تو سب سے بڑے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، خداوند متعال سے دعا کرے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے توسل سے دعا کرے۔ یقیناً خداوند متعال ہر طرح کی پریشانی کو بندے کی دور کرے گا۔ لہذا پریشان ہو کر کے یا گھبرا کر کے خودکشی کر لینا یہ اسلام میں حرام ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے انسان کسی بڑے منصب یا کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے کام ہوتا ہے یا لوگ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک ہمارا چھوٹا سا کام ہے، آپ ہمارا کام کروا دیجئے۔ تو اس وقت وہ انسان کے جو بڑے عہدے اور منصب پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم آپ کا کام تو کروا دیں گے لیکن ہمیں کچھ پیسے چاہیے ہیں۔ اسی پیسے کو رشوت کہتے ہیں۔ رشوت لینا بھی گناہان کبیرہ ہے اور رشوت دینا بھی گناہان کبیرہ ہے۔ لہٰذا کوئی انسان مجبور ہے، کوئی انسان پریشان ہے، آپ کے پاس آیا ہے، کسی کام کے لیے آیا ہے اور اگر آپ اس کا کام نہیں کر سکتے تو انکار کر دیجئے۔ ایسی صورتحال میں کہ جو انسان پریشان ہے آپ اس سے پیسے لیں یا مال لیں یا اس کو پریشان کریں تو یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان اعمال سے ہم پرہیز کریں اور دوری اختیار کریں۔ کسی کام کو انجام دینے کے بعد، کسی نیکی کو انجام دینے کے بعد ہم احسان جتائیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے کسی کے گھر میں راشن بھروایا، آپ نے کسی کے بچوں کی اسکول کی فیس دی اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر احسان جتا دیا کہ ہم نے تمہارے بچوں کی فیس دی یا ہم نے تمہارے گھر کا راشن بھروایا، تو یہ احسان جتانا بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اور اگر آپ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا ہے یا اس عمل کو انجام دیا ہے تو خدا ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے اور ایسی عبادتوں کو، ایسی نیکیوں کو منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو انسان جو بھی کرے کار خیر کرے، اللہ کے لیے کرے۔ کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یقیناً اگر آپ انسانیت کی مدد کریں گے تو خداوند متعال آپ کی مدد کرے گا۔ ایک شخص تھا، بہت گنہگار تھا، 35 سال سے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا، توبہ و استغفار کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کا گزر ہوا، اس شخص کے پاس سے جناب موسیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کھال جو ہے اس کی لٹک رہی ہے، اور ایک پرندہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس کے منہ میں ایک اناج کا دانہ ڈالتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر آتا ہے وہ پرندہ اور منہ میں ایک اناج کا دانہ ڈالتا ہے اور اڑ جاتا ہے، اور یہ شخص ہے کہ جو اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے۔
تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے خدا سے سوال کیا بار الہ یہ کون ہے؟ تو خدا نے کہا جا کے تم خود پوچھو کہ یہ کون ہے۔ جناب موسیٰ آتے ہیں اور اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو اور کیوں توبہ استغفار کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ زندگی میں انجام دیے ہیں، لہٰذا آج میں گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، 35 سال سے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ خداوند متعال نے میرے گناہوں کو معاف کیا یا نہیں کیا۔ تو اس وقت جناب موسیٰ خدا سے سوال کرتے ہیں کہ بار الہ تو نے اس کے گناہ کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ تو خداوند متعال کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا، کیونکہ یہ پرندہ آتا ہے، اس کے منہ میں اناج ڈالتا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتا اس پرندے سے کہ اس نے کھایا یا نہیں کھایا، یہ نہیں پوچھتا کہ اس پرندہ سیر ہوا یا نہیں ہوا۔ لہٰذا جب تک یہ انسانوں کے بارے میں نہیں سوچے گا، جب تک یہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ گنہگار شخص کہتا ہے کہ بار الہ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے قد کو اتنا بلند کر دے، میرے جسم کو اتنا بلند کر دے کہ میرے علاوہ جہنم میں کوئی اور انسان نہ جائے۔ بس خداوند متعال نے کہا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے کو جہنم میں بھیجا اور پوری انسانیت کو محفوظ کر لیا۔ لہٰذا پوری انسانیت کو کیونکہ اس نے محفوظ کیا، لہٰذا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔